اس دنیا میں لڑائی جھگڑا، فسادات، جنگ و جدل، جب ہم ان عناصر کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے ہمیں ایک بہت اہم عنصر کار فرما دکھائی دیتا ہے، اور وہ زبان کا استعمال ہے۔ خواہ عدالت میں کوئی جج فیصلہ کرتا ہے، وہ زبان ہی کا استعمال کرتا ہے اور زبان کے ذریعے سے ہی فیصلہ جاری کرتا ہے۔ خواہ کسی ملک کی طرف سے جنگ کا اعلان کیا جائے، چاہے سپہ سالار یا ملک کا صدر زبان کے ذریعے سے ہی حکم جاری کرتا ہے، اور اس طرح سے حالات فوری طور پر بدل جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں امثال 15ویں باب کی پہلی آیت میں خدا کا بندہ سلیمان یوں فرماتا ہے کہ نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے اور کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اگر ہم اس عادت کو اپنا لیں کہ ہم نے اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور خدا سے یہ فضل مانگیں کہ ہمیں ہر ایک کو جواب دینا آ جائے، ایسا جواب جو نرم ہو، جو پرفضل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اٹھانے سے پہلے ہی کچلے جا سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں یعقوب 3 باب میں بڑی تفصیل کے ساتھ زبان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ چھوٹا سا عضو ہے لیکن سارے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے، اور یہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ہماری زبان کس طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ خدا کے بندے پولوس نے کلسیوں کے خط 4 باب کی 6 آیت میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا کی ہے کہ تمہارا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہماری دعا ہونی چاہیے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ خواہ ہم ازدواجی تعلقات کی بات کریں، خواہ خاندانی تعلقات کی بات کریں، یا کلیسیائی یا معاشرتی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رویے میں اس بات کو سیکھنا ہے کہ اپنی زبان کو کس طور سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے معاشرے میں عدم برداشت نظر آتا ہے۔ اگر آپ انسانی رویہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مشاہدہ کر کے دیکھیے کس طرح سے چھوٹی سی بات سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے زبان کے استعمال سے ہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص میرے ساتھ کرختگی سے بات کرتا ہے، غضب انگیز انداز میں بات کرتا ہے، تو میں کس طور سے اس کو جواب دوں؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے کہ جو کوئی تیرے دائنے گال پر تماچا مارے، دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا بھی ہے۔ بے شک انسان ہوتے ہوئے ہم اپنے زور سے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، لیکن خداوند کے زور میں، پاک روح کی رہنمائی میں ایسا ممکن ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہمیں ہر ایک کو مناسب جواب دینا آ جائے، ہمارا کلام ایسا مثبت ہو، ایسا پرفضل ہو، ایسا نمکین ہو کہ اگر کوئی سختی سے بھی ہم سے بات کرے تو ہم نرمی سے اسے جواب دے سکیں۔ مقدس پولس رسول فلپیوں 4 باب کی 8ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ غرض جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں دلکش ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، پاک ہیں، نیکی اور جو تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ اور میں آج آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مثبت باتوں پر ہی غور کریں گے تو آپ کی زبان سے بھی مثبت الفاظ ہی نکلیں گے۔ کلام مقدس پر غور کرتے رہیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کرتے رہیں۔ یقیناً جب آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے جہاں آپ کو قہر والی صورتحال میں جواب دینا ہے، تو نرم جواب اس قہر کو دور کر دے گا، دوسرے کے غصے کو آپ دور کر سکیں گے اور دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ ہمیں ہر ایک کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت بخشے۔ آمین۔